السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد، فقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعل من خير فإن الله به عليم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 215 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یسألونک ماذا ينفقون، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں۔ وہ لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، یا ایک معنی یہ ہے کہ وہ اپنا مال کن پر خرچ کریں، اپنا مال کس کو دیں، کس پر خرچ کریں۔ بعض مفسرین نے سوال کرنے والے کا نام بھی ذکر کیا ہے کہ سوال کرنے والے عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی یسألونک ماذا ينفقون، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، یعنی کن پر خرچ کریں۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعل من خير فإن الله به عليم۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی قل ما انفقتم من خیر، کہا جو بھی تم خرچ کرو، خیر مطلب مال، حلال مال، پاکیزہ مال، تم جو بھی کچھ خرچ کرو، تمہارے مال کے سب سے پہلے مستحق کون ہے؟ کہا فللوالدین، وہ ماں باپ ہیں، والدین ہیں۔ قل ما انفقتم من خیر، تم جو بھی خرچ کرو، کہا فللوالدین، وہ والدین کے لیے ہو، یعنی ماں باپ کے لیے ہو۔ اس کے بعد کہا والاقربین، قرابت دار رشتہ داروں کے لیے ہو، یعنی رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ والیتامى والمساکین، یتیموں اور مسکینوں پر خرچ کرو۔ وابن السبیل، اور مسافروں پر خرچ کرو۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم، یاد رکھو تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے، تم جو کچھ بھی خیر کرو گے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جان رہا ہے۔ اس حدیث کی اس آیت کی تفسیر میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یعنی جو آیت ابھی پڑھی گئی ہے یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ماں باپ پر خرچ کرنا یہ سب سے بڑی نیکی ہے، یعنی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے سلسلے میں سب سے بڑا خیر اور سب سے بڑی نیکی یہی ہے کہ ان پر مال خرچ کیا جائے، اور سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ان پر خرچ نہ کیا جائے، یعنی جو ان کا حق بنتا ہے ان پر مال خرچ نہ کیا جائے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ سب سے بڑی نافرمانی ہے ماں باپ کی۔ یعنی ماں باپ کی اطاعت و پیروی میں سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ آدمی اپنے والدین پر خرچ کرے، یعنی اپنے والدین کا خیال رکھے، ان کی جو ضروریات ہیں، واجبی ضروریات ہیں، اس سے بڑھ کر آدمی خرچ کرے۔ اور ماں باپ کی نافرمانیوں میں سب سے بڑی نافرمانی یہ ہے کہ ان پر خرچ کرنا چھوڑ دے، ان پر خرچ نہ کرے، کیونکہ والدین پر خرچ کرنا یہ اولاد پر واجب اور ضروری ہے۔ تو اخراجات میں، یعنی آدمی اپنا مال کہاں پہ خرچ کرے تو اس کا ایک ضابطہ ہے،
اس کا ایک سسٹم ہے، وہ یہ کہ آدمی پہلے اپنے ماں باپ پر خرچ کرے، پھر ان کے بعد جو رشتہ دار آتے ہیں، قریبی لوگ آتے ہیں، ہاں ان پر خرچ کرے۔ الاقرب فالاقرب، یعنی جو قریبی ہے ان پر سب سے پہلے خرچ کریں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کی کتاب میں اس آیت کی تفسیر میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ آدمی اپنے مال کو سب سے پہلے ماں باپ پر خرچ کرے، امک و اباک و اختک و اخاک ثم ادناک ادناک۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلے اپنے ماں باپ پر خرچ کرو اور اپنے بھائی بہن پر خرچ کرو، پھر اس کے بعد جو قریبی ہیں، پھر جو قریبی ہیں ان پر مال خرچ کرو۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، من احق الناس بحسن صحابتی، سوال یہ کیا گیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، یعنی میں کس کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا سلوک کروں؟ آپ نے کہا 3 مرتبہ یہ کہا، تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں۔ پھر جب پوچھا پھر اس کے بعد کون، تو کہا تمہارے والد۔ یعنی صحابی بار بار پوچھتے رہے کون ہے، تو آپ نے 3 مرتبہ لگاتار یہی کہا۔ وہ 3 مرتبہ پوچھے کون ہے، آپ نے کہا تمہاری ماں۔ پھر انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون، پھر آپ نے کہا 3 مرتبہ تمہاری ماں۔ پھر جب چوتھی مرتبہ سوال کیا کہ پھر اس کے بعد کون ہے، آپ نے کہا ثم ابوک، پھر تمہارے والد ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو ہمارے مال کا سب سے زیادہ مستحق کہ جن پر ہم اپنا مال خرچ کریں وہ ہمارے والدین ہیں، کیونکہ ان کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں، ان کے احسانات بہت زیادہ ہیں۔ تو ہم پر یہ فرض بنتا ہے کہ جب انہوں نے بچپن میں ہمارے ساتھ خیر کیا ہے تو ہم ان کے ساتھ بھی بھلائی کریں، اچھا سلوک کریں، ان پر خرچ کریں۔ ماں باپ کے خرچ کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے والاقربین، قرابت داروں پر، رشتہ داروں پر۔ رشتہ دار کون ہے؟ ماں کی طرف سے رشتہ، باپ کی طرف سے رشتہ، بیوی کی طرف سے رشتہ۔ تو سارے رشتہ داریوں کے ساتھ اور خاص طور سے قرابت دار میں جب بات آتی ہے تو والد کی طرف سے جو رشتے ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے آتے ہیں، پھر ماں کی طرف سے جو رشتہ آتا ہے وہ آتے ہیں۔ تو ان رشتہ داریوں کا ہم خیال رکھیں، قرابت داروں کا خیال رکھیں، ان پر خرچ کریں۔ دیکھیے رشتہ داری پر مال خرچ کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کہا کہ مسکین پر صدقہ کرنا ایک صدقہ ہے، یعنی ہم کسی غریب کمزور مسکین پر خرچ کریں یہ صدقہ ہے۔ لیکن وہی صدقہ اگر ہم اپنے رشتہ دار پر خرچ کریں تو یہ صدقہ بھی ہے اور یہ صلہ رحمی بھی ہے۔ تو اپنے قرابت داروں کا، رشتہ داروں کا خیال رکھنا چاہیے، ان کا بھی حق ہے ہمارے مالوں میں، یعنی ہمارا جو مال ہے تو وہ ہمارے مال کے ہمارے رشتہ دار مستحق ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، تم جو خرچ کرو تو اپنے والدین پر، والاقربین اور قرابت داروں پر، والیتامیٰ والمساکین، یتیموں اور مسکینوں پر خرچ کرو۔ یتیم یعنی جس کے والدین، جس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو اور بچہ چھوٹا ہو، کیونکہ وہ بے سہارا ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کا سہارا بنو۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن جنت میں ایسے ہی ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں آپس میں قریب قریب ہے۔ یعنی آپ نے اشارہ کیا شہادت کی انگلی کی طرف اور بیچ کی انگلی کی طرف، یعنی ان دونوں انگلیوں کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ نہیں، بالکل قریب قریب ہے، بلکہ یہ دونوں انگلیاں کیا ہیں، آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ تو جنت میں رسول کے ساتھ وہ شخص قریب ہوگا جو یتیموں کی کفالت کرتا ہے، یتیموں کی خبر گیری کرتا ہے، یتیموں کے مال کی حفاظت کرتا ہے، اور یتیموں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرتا ہے، اور یتیموں کو با اخلاق اور با ادب بناتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے۔ تو یہ کفالت کے مفہوم میں داخل ہے، اور یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بشارت کا وہ آخرت میں مستحق ہوگا۔ تو ہمارے پاس مال ہو تو ہم اپنے مال کا حق ادا کریں۔ وہ حق یہ ہے کہ ہم پہلے ماں باپ پر خرچ کریں، رشتہ دار پر خرچ کریں،
سماج کے یتیم اور مسکینوں پر خرچ کریں. مسکین مطلب جو انتہائی غریب ہے، مسکین مطلب جو انتہائی غریب ہے، ہاں ایسے شخص پر خرچ کریں. وابن السبیل، اور مسافروں پر خرچ کریں. مسافر جو جس کے پاس پیسہ ختم ہو گیا ہو یا وہ کسی حادثے کا شکار ہو گیا ہو، تو اس کو اتنا مال دے دیا جائے کہ وہ اپنے وطن، اپنے گھر سلامتی کے ساتھ پہنچ جائے. اس آیت کے بارے میں علماء کی دو رائے ہیں. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل. یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں اہل علم کا کہنا یہ ہے، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے. یعنی زکوٰۃ کا جو حکم دیا گیا ہے، اس زکوٰۃ کے حکم سے یہ آیت کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی. یعنی اب عمل کیا ہے؟ اپنے مال کا حق کیا ہے؟ زکوٰۃ دینا ہے. تو یہ امام بغوی رحمہ اللہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے. مقاتل بن حیان کہتے ہیں کہ حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس کو ذکر کیا ہے، هذه الآیہ فی نفقۃ التطوع. یعنی یہ جو حکم ہے یہ نفلی صدقات کے بارے میں ہے. یہ نفلی صدقات کے بارے میں ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا مال والدین کو نہیں دے سکتے. تو یہاں جو حکم دیا گیا ہے یہ نفلی صدقات کے متعلق ہے. اور امام سدی کہتے ہیں کہ نسختھا الزکوٰۃ، کہ زکوٰۃ کی آیت نے اس حکم کو منسوخ کر دیا ہے. یعنی یہاں پہ جو کہا گیا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، یہاں جو والدین پر خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے. لیکن حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ وفیہ نظر، یعنی یہ بات محل نظر ہے، یعنی درست نہیں ہے. یعنی یہ آیت منسوخ نہیں ہے. تو اس کو، اس معنی کو، اس آیت کے مفہوم کو کیا سمجھا جائے؟ یہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، تو یہ خرچ کے مستحق، ہمارے مال کے مستحق والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں، سماج کے یتیم اور مسکین ہیں، اور لٹے ہوئے مجبور مسافر ہیں. تو یہ آیت کو منسوخ نہ مانتے ہوئے اس کے معنی کو اس معنی میں، اس آیت کو اس معنی میں سمجھا جائے کہ اللہ رب العالمین نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، تو ہمیں ان لوگوں پر خرچ زیادہ کرنا چاہیے. اور رہی بات زکوٰۃ کی، وہ زکوٰۃ تو سال میں ایک مرتبہ نکالی جاتی ہے. اپنے مال کا جو 2.5% ہوتا ہے، وہ تو ہم جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، جو 8 مصارف بیان کیا گیا، تو وہ سال میں ایک مرتبہ نکلتا ہے. لیکن ہمارے پاس جو مال ہے، وہ مال ہمارا تقاضا کرتا ہے کہ ان لوگوں پر بھی خرچ کیا جائے. یعنی اس آیت کو منسوخ نہیں مانا ہے. وما تفعلوا من خیر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. تم جو کچھ بھی خیر کرو گے، تم جو کچھ بھی خیر کرو گے، اللہ تعالیٰ جان رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں خیر سے مراد مطلب صدقہ و خیرات ہے، کہ جو تم بھی اپنے قرابت دار، رشتہ دار اور والدین، اور جو بھی تم صدقہ و خیرات کرو گے، اور اس کے ساتھ تمام نیکیاں ہیں، اس کے ساتھ تمام نیکیاں ہیں. فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، تو وہ تمہیں بدلہ دے گا اور وہ تمہاری حفاظت کرے گا. کیونکہ صدقہ و خیرات کرنے سے آدمی کے مال کی اور جان کی حفاظت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. اور ہر ایک کو اس کی نیت اور اس کے اخلاص کے مطابق اس پر اجر ملے گا. اور چاہے یہ صدقہ کم ہو، چاہے یہ صدقہ زیادہ ہو، تو جو بھی آدمی خرچ کیا ہے تو وہ اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ ضرور دے گا. دنیا و آخرت میں اس کا فائدہ مل کر کے رہے گا. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ماں باپ، رشتہ دار اور یتیم اور مسکین اور مسافر کو ذکر کیا ہے. بقیہ اور جو محتاج ہیں، جو کمزور ہیں، جو مال کے مستحق ہیں، ان کا تذکرہ نہیں کیا. جیسے جو ہاتھ پھیلاتے ہیں، جو غریب ہیں، ان کا تذکرہ نہیں ہے، یا جو مقروض ہیں ان کا تذکرہ نہیں ہے، یا اس طرح جو بیمار ہیں، پریشان ہیں،
ان کا تذکرہ یہاں موجود نہیں ہے، بس صرف یتیم اور مسکین کا خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں اگرچہ ذکر نہیں کیا گیا ہے لیکن وما تفعلوا من خیر میں اس میں تمام قسم کے لوگ شامل ہو گئے، یعنی جس پر بھی خرچ کیا جائے، وما تفعلوا من خیر، تم جو کچھ بھی خرچ کرو، ظاہر ہے جب آدمی خرچ کرے گا تو کوئی اس سے فائدہ اٹھائے، اس مال کو لینے والا ہوگا۔ تو آدمی جب بھی جو کوئی بھی خیر خرچ کرے گا، بھلائی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یعنی اس کا عمل برباد نہیں ہوگا، اس کا عمل باقی رہے گا، اس کا اجر ملنے والا ہے۔ حافظ ابن کثیر اس کلمے کی تفسیر میں لکھتے ہیں فإن اللہ بہ علیم، کہتے ہیں وَسَيَجْزِيكُمْ عَلَى ذَلِكَ أَوْفَرَ الْجَزَاء، کہ وہ تمہیں بہت زیادہ بڑھا کر کے اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ مکمل پورا جزا اور بدلہ دینے والا ہے، ثواب دینے والا ہے۔ کیوں؟ فإنه لا يظلم أحدا مثقال ذرہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دینے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا ہے۔ تو بندے نے جو بھی خیر کیا ہے، دنیا والے جانے کہ نہ جانے، لوگ سمجھے کہ نہ سمجھے، لیکن بندے نے جو خیر کیا ہے، جو خرچ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور وہ کسی پر ظلم نہیں ڈھاتا ہے، یعنی بندے نے خرچ کیا ہے تو اس کا ثواب مل کر کے رہے گا۔ تو اس آیت میں دو پیغام ہے، دو نصیحت ہے۔ ایک یہ کہ ہمیں اپنے دینی معاملات کو سیکھنے کے لیے سوال کرنا چاہیے، سوال کی ترغیب دلائی گئی ہے، سوال کرنا چاہیے۔ دیکھیے قرآن کریم میں بہت سارے مضامین ہیں جن کو سوال کے پیرائے میں ذکر کیا گیا ہے، یعنی اس میں سوال کی ترغیب دی گئی ہے۔ دوسرا اس میں پیغام یہ ہے کہ ہم کو اگر مال ملا ہے تو اپنے مال کی حفاظت کریں، اور غریبوں، کمزوروں اور مسافروں، یتیموں، بیواؤں اور جو سماج کے کمزور لوگ ہیں ان پر اپنا مال خرچ کریں، اور اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں سب سے پہلے۔ اور مال کو اگر ہم خرچ کریں گے، اس کا حق ادا کریں گے، تو ہمارے صدقات و خیرات کے ذریعے سے ہمارا مال کم نہیں ہوگا بلکہ ہمارے مال میں برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مزید مال سے نوازے گا، دنیا و آخرت میں خیر و برکت سے نوازے گا، اور آخرت میں ہمارے لیے یہی سب نیکیاں ذخیرہ آخرت ہوں گی، جہنم کی آگ سے رکاوٹ بنیں گی، اور جنت الفردوس میں داخلے کا سبب بنیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔